بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں آپ روزہ بھی رکھ لیں، عبادت بھی کر لیں۔ روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک کام لازمی کر لیں۔ وہ کون سا کام ہے؟ چلو مفتی صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور اگلا جمعہ جب آئے گا تو انشاءاللہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہوگا۔ رمضان کے اندر الحمدللہ مسلمانوں کو روزے اور تراویح کی توفیق تو ہوتی رہتی ہے۔ فرض عبادت رمضان کی روزہ ہے اور سنت عبادت تراویح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق مل جاتی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر الصبر اور شہر المواسات بھی قرار دیا ہے۔ شہر الصبر کے معنی صبر کا مہینہ، صبر کی تربیت دی جا رہی ہے اس میں، اور شہر المواسات کے معنی ہے ایک دوسرے کی غمخواری، ہمدردی کا مہینہ۔ یعنی اس مہینے کے اندر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ دوسرے مسلمانوں کی غمخواری کی جائے، ان سے ہمدردی کی جائے۔ یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی ساری امت کے لیے غمخواری اور ہمدردی فرماتے رہے، لیکن حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے ہوا چل رہی ہو، یعنی جو آ رہا ہے اس کو داد و دہش چل رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ صدقات کیا کرتے ہیں، غریب لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، بلکہ غریب ہونے کی بھی قید نہیں، جو اپنے پڑوسی ہیں، چاہے امیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے دولت مند ہی کیوں نہ ہو، پڑوسیوں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کو ہدیہ دینا، تحفے بھیجنا۔ غرض صدقات اور خیرات اور ہدایہ اور تحائف اس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور اس کی وجہ سے صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسی ہوا چل رہی ہو، ہوا چل رہی ہو۔ تو وہ ہوا چل رہی ہے تو ہوا پھر رکتی نہیں ہے، جس کے بعد سے بھی گزر گئی اس کو خیرات کر کے جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن دوسروں کی ہمدردی اور ہدیہ تحفے، اس کے بارے میں بھی شیطان کہیں نہ کہیں آ کے راہ مار دیتا ہے۔ اب افطاری بھیجنے کا ایک تصور ہو گیا کہ بھئی ایک شخص دوسرے کے پاس افطاری بھیجے، اب اس میں بدلا، فلاں نے میرے پاس افطاری بھیجی تو میں بھی اس کے پاس بھیجوں، اور فلاں نے اتنی بھیجی تو میں بھی اتنی بھیجوں۔ یہ بدلے کا تصور جو ہدیے میں آ جاتا ہے، یہ ہدیے کو خراب کر دیتا ہے۔ اپنی طرف سے طبیعت جس کی طرف جو اپنے دل کا تقاضا ہو، محبت کا تقاضا ہو، اس کے مطابق ہدیہ تحفہ دیا جائے۔ دوسرے نے دیا یا نہیں دیا، کم دیا زیادہ دیا، اس سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ جب کسی فرض کرو اپنے عزیز کو، کسی رشتہ دار کو، کسی پڑوسی کو آپ کوئی افطاری بھیج رہے ہو مثال کے طور پر، تو محبت سے جتنا دل چاہے اتنا بھیجو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اپنی استطاعت کے مطابق۔
لیکن اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی فکر کرنا، اس میں یہ فکر کرنا کہ دوسرے نے اتنی بھیجی تو میں بھی اتنی بھیجوں وغیرہ، یہ اس کا شریعت میں تصور نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ جتنا بھی ہو، ابھی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی دوسرے شخص کو افطار کرائے تو اس کے روزے کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے، جس کو افطار کرایا اس کے روزے کا ثواب بھی افطار کرانے والے کو ملتا ہے، جبکہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے دوسرے کو افطار کرائیں، اپنے افطار مشکل سے ہوتا ہے، دوسرے کو کیا کرائیں گے؟ تو فرمایا کہ یہ ثواب اس کو بھی ملے گا کہ جو ایک کھجور پر کسی کو افطار کرا دے، یا دودھ کی ایک گھونٹ کے اوپر افطار کرا دے، تو اس کے اوپر بھی اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور اگر پورا ثواب کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا سیراب کرے گا حوض کوثر سے کہ بعد میں کبھی اس کو پیاسا ہی نہیں ہوگا۔ غرض افطاری یعنی دوسرے کو افطار کرا دینا یا ہدیہ تحفہ دینا، یہ بھی ایک رمضان کی سنت ہے خصوصی طور پر، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو اور بدلے وغیرہ کے تصور سے پاک ہو۔ اسی واسطے بزرگوں نے کہا بھی ہے اور لوگوں کا عمل بھی ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں نکال لیتے ہیں، اکثر جن کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں۔ یہ اس لحاظ سے اچھی بات ہے کہ رمضان کے اندر جب اگر فرض کرو زکوٰۃ میں 10 روپے دیے، کسی کو زکوٰۃ کے طور پر 10 روپے دیے تو اس کا 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ 10 روپے دینا ایسا ہوگا جیسے 700 روپے دیے، 700 روپے دیے، 100 روپے دیے اگر زکوٰۃ کے تو اس کا مطلب ہوگا 70,000 دیے تقریباً، ایسے ہی ہوا نا بھائی، 7,000 دیے تو 70 گنا ثواب ہر فریضے کی ادائیگی پر 70 گنا ثواب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا جب زکوٰۃ نکالنی ہی ہے تو اگر رمضان کے اندر نکالے تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ اس کا ثواب 70 گنا ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ایک تو سخاوت کر لے، امیر ہو غریب ہو فقیر ہو جو بھی ہو، اس کو افطار کروائے، افطار کا کروانے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ اور دوسرا کام، اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے تو وہ بھی رمضان المبارک میں نکالنے کی کوشش کر لیں، 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے رمضان المبارک میں ایک عمل کرنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔